عہد شہناز، تحریر میاں وقار الاسلام۔ اگر وقت کے چہرے سے دھول ہٹائی جائے تو ہمیں ہر عہد میں ایسے چمکتے ہوئے ستارے نظر آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے چن لیا اور انہیں کسی نہ کسی کام کے لیے خاص کر لیا۔ ہر بستی کے لیے راہبر اور رہنما بھیجے گئے جو دن رات لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، انہیں خوشخبری سناتے تھے اور انہیں ڈر سناتے تھے تاکہ وہ اس کائنات کے رازوں کو سمجھیں اور ہدایت کا سیدھا راستہ اپنائیں۔ جن لوگوں نے اپنے رہنماؤں کی قدر کی، ان کے لیے جنت کے باغات رکھ دیے گئے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے رہنماؤں کی قدر نہیں کی، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے جس کا ایندھن مشرک اور منافق لوگ ہوں گے۔ یوں ہر عہد کسی نہ کسی کے نام کر دیا گیا۔ ہمارا عہد بھی اسی طرح ایک رہبر اور رہنما کا عہد ہے جسے نبوت اور رسالت کے سلسلے کی آخری مہر بنا کر بھیجا گیا، جس کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ ہمارا یہ عہد اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان کے عہد میں پیدا کیا گیا، اور ہم اس سے بھی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا گیا اور ہمیں ایمان لانے کا شرف بخشا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ہمارے رہبر اور رہنما ہیں اور رہیں گے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے بھی رہبر اور رہنما رہیں گے۔ انہوں نے ہمیں جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے اور دکھ دینے والے عذاب سے ڈرایا بھی ہے۔ جس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ راستہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ اگر ہم اس راستے سے بھٹکے تو پھر ہمارا راستہ دوزخ کے سوا دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم پر بال برابر بھی تکلیف ہو، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہم پر فضل کرے۔ اللہ ہر عہد میں ہم پر فضل کرتا آیا ہے، اور کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں جو اس کے فضل سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل بارش کی بوندوں کی طرح ہم پر برستا رہتا ہے، اور اس کا فضل ہر وقت ہمیں اپنی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اللہ کے فضل سے صرف وہ لوگ محروم رہتے ہیں جن کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، یا پھر جن کے کان قوت سماعت کھو دیتے ہیں، یا پھر جن کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا جائے اور وہ ہمیں مایوس لوٹا دے۔ باوجود کھلی گمراہی اور سرکشی کے، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے کہ کب ہم توبہ کریں اور اس کے فضل کی طرف لوٹ آئیں، اور اپنے لیے اس راستے کا انتخاب نہ کریں جس میں تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے فضل کی بہت سی نشانیاں ہیں، جیسے سب سے بڑا فضل تو یہ ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا گیا اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے فضل کی ان گنت نشانیاں ہیں، جیسے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم پر ہونے والے فضل کا اندازہ مقرر کر دیا۔ ہم کس گھرانے میں پیدا ہوں گے، کون ہمارا باپ ہوگا، کون ہماری ماں ہوگی، کون ہمارے بھائی بہن ہوں گے، یہاں تک کہ ہم نقص کے ساتھ پیدا ہوں گے یا بغیر نقص کے، اور پھر یہ بھی کہ ہمارا عہد کب شروع ہوگا اور کب ہمارا عہد ختم ہو جائے گا، اور پھر شاید وقت کی دھول ہمیں بے نشان کر دے گی۔ انسان کی نظر میں بہت سی چیزیں بے نام و نشان ہیں، اور بہت سی چیزوں کے نام اور نشان باقی ہیں، مگر اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، وہ چیز بھی جو ہمیں نظر آتی ہے اور وہ چیز بھی جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ راز بھی جو انسان نے پا لیے ہیں اور وہ راز بھی جو انسان سے ابھی تک پوشیدہ ہیں۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتے ہیں۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، اور اچھے یا برے کسی بھی عمل کو لکھنے سے نہیں چوکتے، اور ہر شخص کا اعمال نامہ اللہ کے ہاں مکمل طور پر محفوظ ہے، اور ہر شخص اپنے اعمال نامے پر خود گواہ ہوگا۔ جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو ہم کہہ اٹھیں گے کہ ایک دن یا پھر اس سے بھی کم۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا عہد بہت بڑا ہے، مگر حقیقت میں یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے اور پلک جھپکتے ہی گزر جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھیں تو سالوں پرانی بات بھی ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے ابھی کل کی ہی تو بات تھی،
اور بس پھر ایک کل آتا ہے جو ہمیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ہماری زندگی بھی ایک قصہ کہانی بن کر رہ جاتی ہے اور پھر وہ کہانی بھی بھلا دی جاتی ہے۔ مگر کچھ لوگوں کی کہانیاں یاد رکھی جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنے نام کو اپنے عہد کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے عہد کے ساتھ وفا کرتے ہیں، جس کام کے لیے انہیں خاص کیا جاتا ہے وہ اس کام کے ساتھ وفا کرتے ہیں، یوں ان کا عہد ایک سنہری عہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک عہد کا نام ہے عہد شہناز۔ مادر دبستان لاہور محترمہ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ، چیئرپرسن ادب سرائے انٹرنیشنل، جنہیں بہت سے اعزازی ناموں سے بھی پہچانا جاتا ہے اور وہ بہت سے اداروں کی اعزازی چیئرپرسن بھی ہیں۔ ان کی 40 سے زیادہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور وہ ہزاروں لکھنے اور لاکھوں پڑھنے والوں کی روح رواں بھی ہیں۔ ان کے کام کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے کام سے اور اپنے عہد سے خوب وفا کی ہے۔ آج کی بات ان کی وفاؤں کا ایک سلسلہ ہے جسے وہ گزشتہ کئی برسوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس سلسلے کے ذریعے وہ اپنے بے شمار سننے والوں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی آواز میں پیغام بھیجتی رہتی ہیں۔ آج کی بات کے حوالے سے ان کے پیغامات کے ایک حصے کو کتابی شکل میں محفوظ کیا جا چکا ہے اور باقی حصوں پر کام جاری ہے۔ جب کوئی شخص اپنے کام کے ساتھ وفا کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر اپنے فضل و کرم کی بارش پڑھا دیتا ہے۔ یہ ان کی ذات پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اس حد تک بڑھا دیا کہ ان کے کئی نعتیہ مجموعے بھی مکمل ہو گئے اور ان کی نعتوں کو باقاعدہ ٹی وی، ریڈیو اور یوٹیوب چینلز پر نشر بھی کیا جانے لگا۔ نعتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے حمد باری تعالیٰ پر بھی کافی کام کیا ہے۔ نور فرقان منظوم مفہوم ان کی ایک ایسی تخلیق ہے جو اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اپنے رب سے کس قدر محبت کرتی ہیں۔ اپنی اس تخلیق کو انہوں نے 12 سال کی انتھک محنت سے مکمل کیا ہے، جس میں انہوں نے قرآن مجید کے منظوم مفہوم کو اپنی شاعری کے انداز میں قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس منفرد کام کو ہر سطح پر بھرپور پذیرائی ملی ہے اور اس کام کو نہ صرف تعلیمی اداروں میں سراہا گیا ہے بلکہ اس پر باقاعدہ تحقیقی کام بھی ہوا ہے۔ جو محبت انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے اپنے لکھنے اور پڑھنے والوں کو بھیجی ہے، یا پھر جس محبت کا اظہار انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے اپنے رسول اور اپنے رب سے کیا ہے، شاید اسی کو وسیلہ بنا کر نور فرقان کو ان کے دل پر اتارا گیا ہے۔ اللہ کا فضل ان پر جاری ہے، بے شک اللہ کے فضل کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ محترمہ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ نے اپنے عہد کی ہر چیز سے محبت کی ہے، اپنے رسول سے محبت کی ہے، اپنے رب سے محبت کی ہے، اپنے استادوں سے محبت کی ہے، اپنے لکھنے اور پڑھنے والوں سے محبت کی ہے، اپنے کام سے محبت کی ہے، اپنے ادارے سے محبت کی ہے اور اپنے زیر سایہ پروان چڑھنے والے ہزاروں قلمکاروں سے محبت کی ہے۔ انہی محبتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے عہد کو اپنے نام سے منسوب کیا ہے اور اب ان کی یہ بے لوث محبت عشق کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کام کے لیے وقف کیا تو ان کا کام بھی آج ان کے حق میں بول رہا ہے۔ محترمہ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ اپنے آپ کو اپنے عہد کا روشن ستارہ منوانے میں کامیاب رہی ہیں اور اس ستارے نے میرے دل و دماغ کو روشن کیا ہے اور میں حد نظر ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہیں انہوں نے اپنے علم و ادب کی روشنی سے منور کیا ہے، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ان پر لکھنے والوں نے ان کی تعریف میں بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنے عہد کو رائیگاں نہ جانے دے اور اللہ تعالیٰ اس کے کام کو رائیگاں جانے دے۔ میں کچھ نہ بھی لکھوں، کوئی کچھ نہ بھی لکھے، میں کچھ نہ بھی بولوں، کوئی کچھ نہ بھی بولے، تو بھی آج ان کا بے مثال کام ان کے حق میں بہت کچھ بول رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کا عہد ان کا ہی عہد ہے اور ان کے نام سے ہی جانا جائے گا۔ عہد شہناز کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو۔ میاں وقار الاسلام، فاؤنڈر وقار پاکستان۔